عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فرمایا کہ میں شام پہنچا تو فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، اے اللہ جو سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار شخص ہو مجھے اس کا دیدار نصیب فرما۔ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں نے یہ گمان کیا میری دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت مولا کائنات کے ساتھی ہو رہے، بولو سبحان اللہ۔ 33 ہجری میں آپ کی مثال مبارک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو فرماتے ہیں میں نے جب حضرت ابو درداء سے ملاقات فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہاں سے؟ فرمایا کوفہ سے۔ پوچھتے نا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ فرمایا کیا تمہارے میں صاحب النالین نہیں؟ تمہارے میں صاحب النالین نہیں؟ صاحب النالین سے کون مراد؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے۔ فرمایا کیا تم میں صاحب النالین نہیں؟ ہاں ہے۔ فرمایا کیا تم میں وہ شخصیت نہیں کہ جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں دیا جو شیطان سے محفوظ ہو گیا؟ اس سے مراد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ تم میں وہ شخصیت نہیں جو راز باز ہیں، جو رازوں کو جاننے والے ہیں؟ اس سے مراد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان تینوں شخصیات کی شان کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا یہ بتاؤ شام کے لوگ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی اس آیت کریمہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ فرمایا خدا کی قسم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کا مجتہد عالم ہے، جو فقیہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود بھی ایسی پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن فرمایا شام والے اس قرات سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے اسی انداز میں قرات کو سیکھا ہے۔ حضرات محترم یہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی شان بیان کر مسئلہ قرات کا پوچھا۔